بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کی طرف سے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ دبئی متحدہ عرب امارات سے محمد یونس صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ بینک اسلامی میں فکس ڈپازٹ کرنا اور ہر مہینے اس کا پروفٹ لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں، کیونکہ بینک اسلامی کہتا ہے کہ اس کا طریقہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ شرعاً بینک اسلامی میں انویسٹمنٹ کرنا اور اس سے پروفٹ حاصل کرنا جائز ہے اور اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ تمام بینک جو غیر سودی بینکنگ کرتے ہیں اور مستند اہل فتویٰ کا شریعہ ایڈوائزری بورڈ ان کی نگرانی کرتا ہے، ان بینکوں سے سرمایہ کاری کرنا اور ان بینکوں سے پروفٹ حاصل کرنا حتیٰ کہ سیونگ اکاؤنٹ کھولنا بھی شرعاً جائز ہے اور اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ سلمان صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے مجھے کچھ معاملات کے بارے میں معلومات درکار ہیں، کیا ہم اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوا کے اس میں منافع لے سکتے ہیں، کیا یہ حلال ہوگا؟ جی، اگر اسلامک بینک سے مراد کیا ہے؟ اگر اس سے بینک اسلامی مراد ہے تو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ شرعاً اس سے معاملات کرنا جائز ہے اور سیونگ اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بینک اسلامی، میزان بینک، البرکہ اور بینک الفلاح کے جو اسلامک شعبے ہیں اور جو شریعہ ونڈوز ہیں ان میں آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، کیونکہ شرعاً ان کے ان شعبوں کے جو معاملات ہیں وہ مستند مفتیان کرام اور اہل فتویٰ کی زیر نگرانی شرعی اصولوں کے مطابق طے کیے جاتے ہیں۔ سلمان صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر ہم اپنی جمع شدہ رقم سے پرائز بانڈ خرید کے سیف انویسٹمنٹ کے حساب سے رکھ لیں تو کیا یہ جائز ہے، اور اگر اس میں کوئی انعام نکل جائے تو کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے؟ برائے مہربانی میری ان معاملات میں رہنمائی کریں۔ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے کہ پرائز بانڈ کی خرید و فروخت شرعاً ناجائز ہے، اور اگر کوئی شخص پرائز بانڈ خریدتا ہے انعام کے لیے اور پھر انعام حاصل کرتا ہے تو یہ شرعاً ناجائز ہے۔ پرائز بانڈ کے اندر جو آپ کی اصل لگائی ہوئی رقم ہے، بس وہ اصل لگائی ہوئی رقم تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس سے زائد جو انعام یا جو اضافی رقم آپ کو بطور پرائز اور بطور انعام کے ملتی ہے اس کا وصول کرنا شرعاً جائز نہیں۔ اگر کسی نے وصول کر لیا ہو تو بلا نیت ثواب صدقہ کرنا لازم ہے۔ یہ تو ہے پرائز بانڈ انعام کی غرض سے خریداری کا مسئلہ۔ لیکن اگر کوئی شخص سیف انویسٹمنٹ کے طور پر، یعنی صرف اور صرف ٹیکس کی غرض سے یا صرف اور صرف اپنی رقم کو محفوظ کرنے کے لیے پرائز بانڈ خریدتا ہے تو اس کی شرعاً گنجائش ہے، لیکن انعام کی وصولی کی گنجائش نہیں ہے۔ انعام حاصل کرنا اور انعام اگر نکل آئے تو اسے اپنے ذاتی استعمال میں لانا جائز نہیں ہوگا۔ اپنی انویسٹمنٹ کو محفوظ کرنے کی خاطر اگر کوئی پرائز بانڈ خریدتا ہے تو اس کی شرعاً گنجائش ہے۔ ام ادریس صاحبہ نے سندھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ فرض غسل کے 7 یا 8 گھنٹے بعد دیکھا کہ تھوڑی نیل پالش لگی ہوئی ہے، اب کیا اس جگہ کو دھونے سے غسل ہو جائے گا یا غسل کو شرعاً دوبارہ دہرانا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ نیل پالش 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کا استر ہوتا ہے، یعنی وہ اوپر اس کے اوپر لیپ آتا ہے اور وہ نیچے جلد تک پانی پہنچنے سے مانع ہوتا ہے۔ ایک نیل پالش تو وہ ہوتی ہے، اور ایک نیل پالش وہ ہوتی ہے، ایک قسم وہ ہے جس کی فقط خوشبو اور رنگ ہوتا ہے اور استر اس کا بالکل نہیں ہوتا، یعنی لیپ نہیں ہے، استر نہیں ہوتا، اور وہ پانی جلد تک پہنچنے سے رکاوٹ حائل اور مانع بھی نہیں ہوتا۔ اس دوسری قسم کے اندر وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے، اور شرعاً کسی قسم کے وضو یا غسل کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر دوسری قسم کی پالش تھی، یعنی دوسری قسم کی پالش سے مراد یہ کہ جس کا لیپ ہے اور جس کا استر ہوتا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ اس صورت میں غسل تو ہو گیا اور غسل تو شرعاً ہو گیا، لیکن اگر اس کا استر ہے
اور وہ نیچے تک پانی پہنچنے سے مانے ہے تو پھر صرف اسی کو اتار کر صرف اسی جگہ کو دھو لینے سے غسل شرعاً ہو جائے گا. شرعاً دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. انہوں نے ایک اور مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ بیڈ کا جو گدا ہوتا ہے اس کو پاک کرنے کے لیے زمین پہ رکھ کے اوپر سے پائپ کھول دیں تو ایک دفعہ میں پاک ہو جائے گا یا سکھا کے 3 دفعہ دھونا ہوگا؟ یعنی اصل میں یہ بیڈ کو پاک کرنے کا طریقہ معلوم کرنا چاہ رہی ہیں. تو یاد رکھیں کہ وہ گدا جس کا نچوڑنا مشکل ہو، وہ گدا جس کا نچوڑنا مشکل ہو، اس کو شرعاً پاک کرنے کا طریقہ سمجھ لیں. شرعاً اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ ایک بار دھو کر رکھ دیا جائے. یعنی اس میں ایک مرتبہ آپ نے اس کو دھویا اور پانی اس کے اوپر بہا دیا، پھر اس گدے کو آپ رکھ لیں. جب قطرے ٹپکنا بالکل بند ہو جائیں تو پھر اس کو دوبارہ دھو لیں. ایک مرتبہ دھو لیا تھا اور قطرے ٹپکنے کے بند ہونے تک آپ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیں، پھر دوبارہ دھوئیں اور اسی طرح دوسری مرتبہ بھی دھونے کے بعد اس کو چھوڑ دیں اور قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح دھو لیں. اور اگر آپ نے نل کے نیچے رکھ لیا، نل کے نیچے رکھ کر کے آپ اس کو دھونے، تو اگر اتنا دھو لیا، اتنا پانی وہاں سے گزر گیا کہ اب آپ کو دلی طور پر اطمینان ہو جائے کہ نجاست نکل گئی ہوگی، تو شرعاً اس طرح بھی پاک ہو جاتا ہے. تو دونوں طریقے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے دھویا، قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں، اتنی دیر تک کے لیے آپ اس کو چھوڑیں اور چھوڑ دیں، اور دوسری مرتبہ دھوئیں، پھر اتنی ہی دیر تک اس کو چھوڑے رکھیں، پھر تیسری مرتبہ دھوئیں، اتنی ہی دیر تک چھوڑے رکھیں. ان 3 مرتبہ کے طریقوں سے دھونے سے یہ گدا جو نچوڑا نہیں جا سکتا شرعاً پاک ہو جائے گا. دوسرا طریقہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ اس کو پانی کے نیچے رکھ لیتے ہیں، نل کا کھول لیتے، تو اگر اتنی دیر تک پانی چلتا رہے کہ آپ کو قلبی طور پر، ذہنی طور پر اطمینان ہو جائے کہ اب نجاست نکل چکی ہوگی، تو شرعاً ایسی صورت میں بھی یہ گدا پاک ہو جائے گا. کلکتہ انڈیا سے جمیل صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں سلام کرنے کا جو رواج چلا ہوا ہے وہ یہ کہ اتنی سپیڈ میں سلام کیا جاتا ہے کہ آدھا سلام پتہ بھی نہیں چلتا. میرا کہنا یہ کہ سلام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور سلام کے جواب دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ مطلب وعلیکم سلام کہنا چاہیے یا وعلیکم السلام کہا جائے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، یہ سوال اچھا ہے. جب سلام کے بارے میں احادیث تجربہ میں کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سلام کو پھیلاؤ، تو گویا کہ یہ ایک عبادت ہے، گویا کہ یہ ترغیبی حکم ہے، یہ نبوی تاکیدی حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو پھیلانے کا باقاعدہ تاکیدی حکم عطا فرمایا. چنانچہ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام کے حالات زندگی میں یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ وہ گھر سے نکلتے تھے صرف ایک کام کے لیے، وہ جاتے تھے اور بازار مدینہ سے گزرتے ہوئے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، صرف اور صرف یہ کام کرنے کے لیے نکلتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ سلام کو پھیلاؤ. اور ظاہر ہے اگر آپ غور کریں تو یہ اتنا خوبصورت شاندار کلمہ تحیہ، ملاقات کا ایسا جامع کلمہ ہے کہ دنیا کی کوئی ملت، دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال اور نظیر نہیں پیش کر سکتا. ہوتا کیا ہے، بعض اقوام کے اندر گڈ مارننگ ہے. اچھا، گڈ مارننگ کے اندر کیا ہے؟ صبح اچھی ہو جائے، صبح بخیر، شب بخیر، گڈ ایوننگ. گویا کہ صبح اچھی ہو جائے، دوپہر کا کوئی پتہ نہیں، شام کو کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں. اچھا، اور اس میں کوئی دعا کی بات بھی نہیں ہے. اچھا، صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ اسی آدمی کے لیے اس کے اندر کوئی آداب کا یا کوئی نیک تمنا کا تصور ہے. جہاں تک تعلق ہے السلام علیکم، تو اس کا معنی کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہوں. بتائیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتنا خوبصورت اور حسین دعائیہ جملہ ہے اور کتنا شاندار کلمہ ہے. اس شاندار کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھیلانے کا حکم دیا، بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام.
3 کام کر لو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات کو اٹھ کر ایسے پہر جاگ کر کے نماز ادا کرو کہ والناس نیام، لوگ سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں، تدخل الجنت بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ گویا کھانا کھلانا، شب زندہ دار ہونا اور سلام کو پھیلانا، سلام کو پھیلانا، یہ تینوں کام جنت میں داخلے کے سبب ہیں، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو جب یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے، اور جب یہ اتنا بڑا حکم ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب و تاکید فرما رکھی ہے، تو اب بات یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہیے، اور پورے کا پورا جملہ کہنا چاہیے، السلام علیکم کہنا چاہیے، اور جواب کے اندر وعلیکم السلام کہنا چاہیے، وعلیکم سلام نہیں، وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ اور درخواست یہ ہے کہ جب آپ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا اور یہ آپ نے سنت ادا کر لی، تو پھر اگلے جو افضل درجات ہیں ان کو بھی حاصل کر لیں۔ السلام علیکم کے بعد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ دیں، اور کہنے جواب والا بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں۔ خدا جانے کی کتنی نیکیاں ہیں، اور کتنے سارے جنت کے اندر درخت لگیں گے، کتنی نیکیاں حاصل ہوں گی۔ اس جملے کو ادا کرنے کے اندر خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ہمیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے۔ جمیل صاحب نے ہی کلکتہ انڈیا سے یہ مسئلہ پوچھا ہے، کیا شوہر اپنی بیوی کو بیوٹی پارلر جانے کی اجازت دے سکتا ہے، اور اگر دینا صحیح ہے تو کس حد تک بیوٹی پارلر میں اپنے چہرے میں چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور عورتوں کے لیے لالی لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ شوہر اپنی بیوی کو بیوٹی پارلر جانے کی اجازت دے سکتا ہے، اور شرعاً اس کے اندر کوئی زیادہ حرج کی بات بھی نہیں، صرف اور صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ جو شرعی طور پر ناجائز معاملات ہیں، ان ناجائز معاملات سے خود بھی رکنا ضروری ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ضروری ہے۔ اب وہ ناجائز کام کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اصولی طور پر اگر کوئی عورت جاتی ہے اور اپنا ذاتی میک اپ کرتی ہے تو یا کرواتی ہے، خاتون کا میک اپ کرے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر بالوں کے کاٹنے کا معاملہ ہے تو ہاتھ کے اور پیر کے بال بھی نکال سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چہرے کے بالوں ان کو بھی نکال سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو بھویں ہیں، ان بھووں کو تراشنا، اگر کوئی ایک آدھ بال اوپر نیچے ٹیڑھا ہوا اس کو کاٹ کر کے درست کرنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو آج کل بیوٹی پارلر کے اندر باقاعدہ رواج ہے کہ ان کو کاٹا جاتا ہے، دائیں اور بائیں اور بیچ میں فاصلہ کیا جاتا ہے اور سرمے کی سی باریک لکیر بنائی جاتی ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، یعنی قریب بحرام ہے، ناجائز ہے۔ اس سے احتراز کرنا اور بچنا ضروری ہے۔ تو جس حد تک بیوٹی پارلر کے اندر کیے جانے والے کام ہیں، اسی طریقے سے مونڈھے سے نیچے تک خاتون کے بال ہونے چاہیے۔ اگر خاتون اپنے سر کے بال کٹواتی ہے اور مردوں اور لڑکوں کے مشابہ کرتی ہے اور بلا ضرورت اور بلا وجہ اور بلا عذر اپنے سر کے بال کٹواتی ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اگر یہ کام نہ ہو، یعنی بھویں اس طریقے سے نہ تراشی جائے، نہ مونڈی اور کاٹی جائیں، اور اسی طرح سر کے بال نہ کاٹے جائیں، کوئی اور ناجائز کام نہ کیا جائے، تو شرعاً جائز ہے۔ سر کے اگر چہرے کے فالتو بال وہ نکلواتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاتھ اور پیر کے بال اگر وہ کٹواتی یا نکلواتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کام کرنا جائز ہے۔ تو جو شرعی حدود ہیں ان حدود کا خیال رکھا جائے اور ان حدود کے مطابق بال کاٹنا شرعاً جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ان حدود سے کوئی خاتون باہر نکلتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ غلط ہوگا۔ پشاور سے جنید فرید صاحب نے پوچھا ہے، میں نے بینک سے لون لے کر گھر پرچیز کیا ہوا ہے، لون بینک الفلاح اسلامک سے لیا ہے، کیا مجھے اس کو سیل کر کے لون ایڈجسٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر تو سودی قرض لیا ہے، جیسا کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ لون لیا ہے تو سودی قرض ہے، تو ظاہر ہے کہ سودی قرض لینا شرعاً ناجائز ہے اور حرام ہے، اور یہ اگر کیا ہے تو فوری طور پر یہ قرض ادا کرنا چاہیے اور سود کا لین دین کرنے سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اوکاڑا سے جویریہ صاحبہ نے یہ پوچھا ہے، اگر ہم کوئی کام کریں اور وہ کام دوبارہ نہ کرنے کے لیے اللہ سے وعدہ کر لیں، لیکن پھر وہ کام کرنا ضروری ہو جائے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ بلا عذر وعدے کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہے، تو اس سے تو بچنا ضروری ہے. لیکن اگر اس کی وجہ سے، یعنی جو آپ نے کہا کہ یہ کام آئندہ میں نہیں کروں گی، وہ کام دوبارہ نہ کرنے کے لیے اللہ سے وعدہ کر دے، تو اگر اس کام کی وجہ سے کوئی حق اللہ یا کوئی حق العبد، یعنی اللہ کے حقوق یا بندوں کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہو، تو پھر ظاہر ہے ایسی صورت میں اس کے خلاف کرنا واجب ہوگا. اور اس کی خلاف ورزی، چونکہ آپ نے وعدہ کیا اور اس کی خلاف ورزی اب آپ کر رہی ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو استغفار کرنا ہوگا. لیکن یہ بات ہے محض وعدے کی. اور اگر آپ نے قسم کھا لی ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اگر وہ کام جس بات پر آپ نے قسم کھائی ہے وہ ناجائز ہے، تو پھر اس کام کو کرنا ہوگا. یعنی آپ نے فرض کرو کہ یہ کہا ہے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گی، مثلا وہ کام کیا ہے، مثلا وہ گناہ کا کام ہے. آپ نے یہ کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گی. اب اگر کسی خاتون سے بات نہ کرنے کی آپ نے قسم کھائی ہے تو ظاہر قطع تعلق تو حرام ہے، ناجائز ہے. تو اب آپ کو بات کرنا واجب ہے، بات کریں آپ. لیکن چونکہ اب آپ قسم توڑ رہی ہیں تو اس کا کفارہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. تو جس بات پر آپ نے قسم کھائی ہے اس کی اگر وہ بات ناجائز ہے تو پھر آپ اس کی خلاف ورزی کریں، لیکن خلاف ورزی کرنے کی صورت میں اس کا کفارہ ادا کرنا شرعاً لازم ہے. اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ صبح شام 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. ایوبیہ مری سے ثاقب اقبال صاحب نے پوچھا ہے، اگر ایک شخص غصے میں بیوی کو 3 طلاقیں دے کر یہ کہے کہ فلاں گاؤں میں گئی تو میری طرف سے فارغ ہو، تو اگر وہ عورت اس گاؤں میں چلی جائے تو وہ طلاق ہو جائے گی. اب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے گاؤں کا لفظ استعمال کیا، لیکن گاؤں سے مراد میں نے ایک گھر کا کہا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس سوال کے اندر آپ نے الفاظ طلاق واضح نہیں کیے. یعنی کیا الفاظ کہے گئے تھے؟ فارغ کا لفظ کہا گیا تھا یا طلاق کا لفظ کیا کہا گیا تھا؟ تو ایک تو طلاق جو الفاظ ہیں ان کو واضح کرے. لیکن اگر اصولی بات سمجھنی ہو تو وہ یہ ہے کہ اگر 3 طلاق کو گاؤں جانے سے مشروط کیا گیا ہے، معلق کیا گیا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ بیوی کے گاؤں جانے سے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور یہ نکاح ختم ہو جائے گا، بیوی شوہر پر حرام ہو جائے گی اور پھر رجوع نہیں ہو سکے گا اور شرعی حلالہ کے بغیر دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکے گا. اور رہ گئی یہ بات کہ یہ جو آپ نے کہا کہ شوہر کہتا ہے میں نے گاؤں جانے سے منع کیا تھا لیکن میری مراد یہ تھی کہ گھر نہ جائے، تو اس مراد کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. چونکہ الفاظ طلاق کے اندر گاؤں کا لفظ ہے، لہذا گاؤں جانے سے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ صریح جو طلاق کے الفاظ ہوتے ہیں اس میں دار و مدار الفاظ پر ہوتا ہے، نیت پر نہیں ہوتا. اسی طرح یہ بھی یاد رکھے گاؤں جانے کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو عرفاً گاؤں کے لفظ سے کوئی بھی شخص گھر مراد نہیں لیتا. گاؤں سے ولیج، بستی، ٹاؤن، محلہ، علاقہ مراد ہوتا ہے. لہذا اگر اس علاقے کے اندر اگر یہ خاتون جائے گی تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. یہ ساری بات اس وقت ہے جب اس نے 3 طلاق کا لفظ بولا ہو. لیکن آپ نے ساتھ میں فارغ کا لفظ بھی کہا ہے، تو اگر فارغ کے الفاظ کو معلق کیا تھا، 3 طلاق فی الحال نہیں دی تھی، تو پھر یاد رکھیں کہ 3 طلاق اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ اس کے بارے میں میں حکم بتانے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ آپ پہلے وضاحت کریں کہ وہ الفاظ کیا تھے. فارغ کے الفاظ کہے تھے تو کیا الفاظ تھے تاکہ پتہ چلے اور اس کے مطابق جواب دیا جا سکے. بشرا صاحبہ نے پوچھا کسی خاتون کو پیریڈ کے دنوں میں 1 دن خون آیا، پھر اس کے بعد 5 دن تک نہیں آیا، پھر 6 دن سے خون آنا سٹارٹ ہوا، تو کیا ان 5 دنوں کی نماز پڑھنی ہوگی؟ مذکورہ خاتون کو آخری ماہ 1 دن خون آنے کے بعد 2 دن نہیں آیا، پھر 4 دن تک جاری رہا، تو کیا ان 2 دنوں کی نماز پڑھنی ہوگی؟ ویسے اس خاتون کی پیریڈ کی عادت 6 دن کی ہے اور شروع کا 1 دن اور درمیان کے 2 دن جن میں مینسز نہیں تھے اور آخر کے 4 ملا کر 7 دن ہو گئے، تو کیا 7ویں دن کی نماز پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں مذکورہ صورت میں درمیان کے ایام جو ہیں یہ درمیان کے ایام بھی مینسز شمار ہوں گے، حیض شمار ہوں گے اور ان کی قضاء شرعاً لازم نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 7ویں دن بھی خون آیا ہے، چونکہ یہاں پر 7ویں دن بھی خون آیا اس لیے 7ویں ان کی بھی قضاء نہیں ہے، اس کی قضاء بھی نہیں ہے. تاہم اب عادت 6 سے تبدیل ہو کر کے یاد رکھیں ان کی عادت 7 دن ہو گئی ہے. آئندہ کے لیے اس کو ذہن کے اندر رکھیے گا. ہنگو سے اسلام خان نے پوچھا کہ ایک بندے کو کسی کمپنی میں جاب مل گئی، اب اس کی سیلری سٹارٹ ہو گئی، مہینے کی 31 تاریخ کو اسے سیلری مل گئی،
جبکہ اس بندے نے مہینے میں ایک دن بھی کام نہیں کیا. اب یہاں تک تو مجھے معلوم ہے کہ اس کی سیلری حرام ہو گئی کیونکہ کام اس نے ایک دن بھی نہیں کیا اور سیلری اس کو 30 دن کی مل گئی. اب اصل سوال یہ ہے کہ اگر اس سیلری کو بندہ لون قرض تصور کر لے اور ان پیسوں سے کاروبار اسٹارٹ کر لے اور کاروبار سے پیسے کما لے پھر اس کمپنی کو اپنے پیسے واپس کر دے، اس طرح ٹھیک ہوگا یا ان پیسوں سے کاروبار اسٹارٹ کرنا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں اصل بات تو یہ کہ یہ پیسے وصول کرنا ہی جائز نہیں اور ان پیسوں کو اپنے استعمال میں لانا ہی ناجائز ہے. اور یہ بات آپ نے صحیح کی، جب کام ایک دن بھی نہیں کیا تو یہ تنخواہ بھی ان کے اوپر حرام ہے. تاہم اگر کسی نے یہ کام کر لیا کہ وہ پیسے وصول کر کے کاروبار اسٹارٹ کر لیا اور کاروبار سے اپنا کاروبار چلانے کے بعد پھر اس نے جو اصل رقم کمپنی کی تھی وہ کمپنی کو واپس دے دی تو شرعاً اس کی گنجائش ہے وہ جو کاروبار اس نے کیا اس کاروبار سے جو پروفٹ اس کو حاصل ہوگا اس پروفٹ کی شرعاً گنجائش ہوگی. امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. ایک سوال یہ پوچھا گیا کیا تعویذ پہننا جائز ہے اور ان چیزوں میں شریعت کیا کہتی ہے؟ میں اس کا جواب پہلے کئی دفعہ دے چکا ہوں اور پھر دوبارہ مختصراً یہ بات ذکر کیے دیتا ہوں کہ ایک ہے رقیہ دم، یہ تو سب کے نزدیک جائز ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے تعویذ. تو چاہے دم ہو یا تعویذ ہمارے نزدیک اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر شرعی شرائط کا لحاظ رکھا گیا تو وہ تعویذ پہننا لینا جائز ہے. اب وہ شرعی شرائط کیا ہیں؟ جو کلمات تعویذ کے اندر لکھے گئے وہ نامعلوم المعنی نہ ہو، ان کا مفہوم معلوم ہو، شرکیہ کلمہ اس کے اندر نہ ہو، کاغذ کے اس ٹکڑے کو مؤثر حقیقی مؤثر بذات نہ سمجھا جائے اور کسی غیر اللہ سے اس کے اندر استعانت یعنی مدد طلب نہ کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ بعض اوقات ہوتا ہے یا جبرائیل یا کسی ولی کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر، کسی نبی کے نام پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مدد طلب کی جا رہی ہے، کسی ستارے سے مدد طلب کی جا رہی ہے، نجوم کا کوئی معاملہ، اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو، مبہم الفاظ نہ ہو، نامعلوم المعنی الفاظ نہ ہو، شرکی یا جملہ اور کلمہ نہ ہو، تو کیا ہو؟ قرآن کریم کی آیات ہوں، احادیث طیبہ ہوں، سنن اور معصور اور مروی اور منقول دعائیں ہوں، اسماء حسنہ ہوں. اگر یہ کلمات ہوں تو ان سے تعویذ بنانا استعمال کرنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ضلع جہلم سے محمد احمد صاحب نے یہ پوچھا گھر میں سارے افراد مل کر کماتے ہیں تو اب ان میں سب سے پہلے کون حج کرے؟ پہلی بات تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو گھر میں سب افراد مل کر کے کماتے ہیں، مل کر کمانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی آمدنی کے بارے میں، نفع اور نقصان کے بارے میں شرعاً طے کرنا ضروری ہے کہ کون کس حیثیت سے کون سا کام کر رہا ہے، یہ طے کرنا ضروری ہے. اور یہ میں آج اہم مشورہ آپ کو دے رہا ہوں اور جتنے ناظرین و سامعین سنیں ان کے لیے بھی ایک اہم ترین مشورہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک والد ہے، اس والد نے ایک دکان یا ایک کاروبار چلایا اور ایک بیٹا وہ بڑا ہوا، اس نے ہوش سنبھالا، وہ بھی آ گیا، اس کے اندر کام کر رہا ہے. دوسرا ہے وہ بھی آ گیا، تیسرا ہے وہ بھی آ گیا، چوتھا ہے وہ بھی آ گیا. اب یہ تین چار بیٹے آ کر کے والد کے شروع کیے ہوئے اس کام کے اندر، اس فیکٹری، کارخانے یا دکان، شاپ کے اندر آ کر کے کام میں شامل ہو رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب آ کر کے تو کام کر رہے ہیں، آج تو کسی کو بھی کوئی برا نہیں لگ رہا، سب اچھا لگ رہا ہے کہ والد اور اس کے ساتھ سارے بیٹے کام کر رہے ہیں. کل کو ان بیٹوں کی شادیاں ہونی ہیں، ان بیٹوں کی آگے اولاد کا سلسلہ آنا ہے، ان بیٹوں کی بیویاں آنی ہیں، اور یہ جو والد صاحب ہیں ان والد صاحب کی بہوؤں نے آنا ہے، اور پھر پیچیدگیاں، جھگڑے، فسادات، خدا جانے کیا کیا ناچاقیوں کی شکلیں پیدا ہوتی ہیں. ایک اچھا ہوگا دوسرے کی کیا گارنٹی ہے، دوسری اچھی ہوگی تو تیسری کی کیا گارنٹی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی اعتراض کرے، چاہے وہ خاتون یا اس کے بیٹے یا اس کا شوہر اعتراض کرے، تو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اعتراض غلط ہوگا. اب یہاں پر ایک بیٹا، دوسرا، تیسرا، چوتھا سب آ کر کے کام کے اندر شامل ہو رہے ہیں، تو شریعت یہ بولتی ہے کہ بھائی پہلے کچھ طے تو کر لو، ایک مرتبہ میٹنگ تو کرو. اب کئی حیثیتیں یہ جو آ کر کے باپ کے ساتھ بیٹے کام میں شریک ہو رہے ہیں. ایک حیثیت یہ ہے کہ باپ کا ہاتھ بٹا رہے، لہذا ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا.
دوسری حیثیت یہ کہ یہ باپ کے ساتھ آ کر بطور پارٹنر کے کام کر رہے ہیں. تیسری حیثیت یہ کہ بطور ملازم کے کام کر رہے ہیں. چوتھی حیثیت یہ کہ یہ اپنی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک اور حیثیت یہ کہ یہ نوکری اور جاب کر رہے ہیں. تو کون سی اس میں سے حیثیت ہے؟ ہر حیثیت کا الگ الگ حکم ہے. فرض کریں کہ اگر ہاتھ بٹانے کے طور پر کام کر رہے ہیں تو کل کو اگر والد کا انتقال ہوتا ہے، بڑے بیٹے نے 20 سال بھی کام کیا ہو اور چھوٹے بیٹے نے ایک دن بھی کام نہ کیا ہو، والد کے ترکے اور جائیداد میں دونوں کو برابر ملے گا. اب کھڑا ہو کر کے یہاں پر اعتراض ہوگا. اس وقت تو پھر شور شرابے کھڑے ہو جائیں گے. شروع میں نہیں کر رہے تھے، بعد میں آ کر کہ جناب میں تو والد کے ساتھ 20 سال تک کام کرتا ہوں، دوسرے نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا تھا، وہ تو ابھی پڑھائی کے مرحلے میں تھا، اس کو بھی والد کے ترکے سے 5 لاکھ روپے، میرے کو بھی 5 لاکھ روپے، یہ تو زیادتی ہو گئی. ارے بھائی آپ نے طے کیا تھا کہ آپ کس حیثیت سے آ کر کے کام کر رہے ہیں، تو طے کریں. اور اگر ہاتھ بٹانے معاونت اور تعاون کے طور پر تھا تو اب فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب کسی کو ملامت مت کرو، اب اپنے آپ کو ملامت کرو. اور اگر آپ نوکری کر رہے تھے تو پھر آپ کی اتنے عرصے کی تنخواہ بنتی ہے، آپ کو تنخواہ ملے گی. اور کتنی تنخواہ ملے گی؟ اس مارکیٹ کے اندر اس جیسے کام کی جتنی سیلری ہوتی ہے آپ کو اتنی ہی سیلری اس کے اندر ملے گی. اور اگر آپ کا معاملہ یہ کہ آپ کی سیلری طے اور فکس اور مقرر نہیں کی گئی تو پھر اس مارکیٹ کے اندر دیکھا جائے گا، اس پورے شاپنگ سینٹر کے اندر دیکھا جائے گا، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ اس کام کی کتنی سیلری اور اجرت دی جاتی ہے. جتنی سیلری اور اجرت دی جاتی ہے وہ سیلری اور اجرت آپ کو ملے گی. یہ ہے بطور ملازم اور جاب کے کام کرنے کا آپ کو یہ نتیجہ مل رہا ہے. اور اگر آپ نے صرف اور صرف ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا تو پھر آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو اس کے مقابلے میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. ترکے اور جائیداد میں تمام بیٹوں کو برابر سرابر ملے گا. تو ان چیزوں کو طے کیا جائے. ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ شرعن ان تمام چیزوں کو طے کرنا ضروری ہے. ایک مرتبہ جوائنٹ میٹنگ کیجئے، اکٹھے بیٹھیے اور طے کریں یہ بیٹا کنسلٹنٹ کے طور پر آ رہا ہے، یہ ملازمت کے طور پر آ رہا ہے، یہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ تعاون اور معاونت کے لیے آ رہا ہے. جس کی جو شکل ہے اس کو طے کریں. اور جب تک طے نہیں کریں گے یہ معاملات پیچیدہ رہیں گے اور بگڑے رہیں گے. کل کو یہی بیٹے جا کر عدالتوں کے اندر دوسرے کی مخالفت کے اندر جا کر دلائل دے رہے ہوں گے، جانی دشمن بن جائیں گے. پیسہ خون کا دشمن بنا دیا کرتا ہے. اور یہ مناظر صبح شام ہم اپنی آنکھوں سے اپنے معاشرے اور سماج کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو شرعاً طے کرنا ضروری ہے. اور یہ جو کہا ہے کہ گھر میں سارے افراد مل کر کماتے ہیں تو اب ان میں سے سب سے پہلے حج کون کرے؟ اگر تو کام ایسا ہے کہ سارے تعاون کے طور پر کر رہے ہیں، فرض کریں کہ بڑے بھائی کو سربراہ بنایا گیا، مالک کاروبار کا وہ ہے یا والد کاروبار کا مالک ہے، تو پھر پیسے بھی اسی کی ملکیت ہے. آپ لوگوں کی ملکیت میں وہ پیسہ نہیں ہے. اور وہ جو والد کی ملکیت ہے تو پھر والد کے اوپر شرعاً حج فرض ہوگا، لہذا اسی کو حج پہلے کرنا چاہیے. حیدرآباد انڈیا سے فیض احمد صاحب نے پوچھا کہ امام سلام پھیر دے اور مقتدی کی رکعتیں باقی ہوں تو تکبیر کہتے ہوئے اٹھنا چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں، تکبیر کہتے ہوئے مقتدی اٹھے گا اور وہ اپنی باقی ماندہ رکعتیں پوری کرے گا. میری شادی نہیں ہو رہی ہے، میں ہر طرح کا وظیفہ کر چکا ہوں، برائے مہربانی کوئی حل بتائیں. دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کی شادی ہو جائے اور اس کے لیے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پلس ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ آیت روزانہ ایک تسبیح کم از کم 40 دن تک یہ عمل کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اچھا رشتہ عطا فرمائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بھی کوشش کریں، محنت کرنی چاہیے. آپ سوچیں کہ گھر کے اندر بیٹھے رہیں اور رشتہ آ جائے تو اس طرح سے نہیں ہوا کرتا. آپ ہیں بھی مرد، رشتہ عورتوں کا مانگا جاتا ہے، مرد کا رشتہ نہیں مانگا جاتا عام طور پر. اگرچہ جائز تو ہے، دونوں طرح سے کر سکتے، لیکن آپ اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں. پرویز احمد صاحب نے پوچھا قصر کی نماز کتنے کلومیٹر یا میل کے بعد پڑھنی ہے؟ دیکھیں کلومیٹر یا میل کے بعد نہیں پڑھنی، اپنے شہر اور اپنے علاقے اور بستی کے مضافات سے نکلنے کے بعد. اب آپ مسافر ہیں، آپ اپنی بستی اور اپنے علاقے سے نکلنے کے بعد آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا ارادہ 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر سفر کرنے کا ہو.
48 میل 78 کلومیٹر آپ کا سفر کرنے کا ارادہ ہو تو پھر ایسی صورت میں شرعاً آپ مسافر ہوں گے اور اپنے علاقے سے نکلنے کے بعد آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ احمد وحید صاحب نے پوچھا ہے اگر وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا بھول گئے تو کیا وضو درست ہوگا اور نماز درست ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، وضو شرعاً درست ہو جائے گا، لیکن بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے، پڑھنا چاہیے۔ بعض ائمہ کے نزدیک اگر بسم اللہ نہ پڑھی تو وضو ہی نہیں ہوگا، لیکن تمام اہل فتویٰ مستند فقہا خصوصاً فقہاء حنفیہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر بسم اللہ کے بغیر بھی آپ نے وضو کیا تو آپ کا وضو درست ہو جائے گا اور نماز بھی درست ہوگا۔ محمد اللہ صاحب نے پوچھا ہے دانتوں پہ جو خول لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں وضو یا غسل میں کیا حکم ہے؟ جو خول دانتوں پر لگایا گیا اگر وہ فکس ہو گیا، اس کا اب نکالنا مشکل تو بس وہ دانت کا حصہ بن گیا ہے، اس کی حالت میں اسی حالت میں وضو اور غسل شرعاً آپ کا درست ہو جائے گا۔ جواد احمد صاحب نے پوچھا ہے کیا مردوں کو پیشاب کے بعد استنجا کرنا لازمی ہے؟ جی ہاں، کرنا ہے، ظاہر ہے کہ استنجا تو کرنا ہوگا۔ مولانا عتیق الرحمان صاحب نے پوچھا وٹامن گولیاں امریکن بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ان میں کچھ مشکوک اجزاء ہوتے ہیں، کیا ڈاکٹر کی تجویز پر اس کا استعمال درست ہوگا یا نہیں؟ مشکوک اجزاء سے کیا مراد ہے؟ آپ ذرا تحقیق کریں، ایک تو اس کے انگریڈینٹس پڑھ لیں، نمبر 1، نمبر 2 کسی ماہر طب، کسی ڈاکٹر وغیرہ، کسی فارمیسی والے سے آپ پوچھ لیں کہ اس کے اندر کوئی غلط چیز تو نہیں ہے۔ اگر اس کے انگریڈینٹس کے اندر کوئی حرام یا ناجائز چیز شامل نہیں ہے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور رہ گئی یہ بات کہ آپ کو شک ہے تو شک سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک یقین یا غالب گمان نہ ہو جائے آپ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ احمد وحید صاحب نے پوچھا ہے وضو کے دوران کے دونوں پاؤں سیدھے ہاتھ سے دھونے کی عادت ہے، کیا یہ خلاف سنت ہے؟ دونوں پاؤں سیدھے ہاتھ سے بھی اگر دھوئیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، دھو سکتے ہیں۔ بہتر یہ کہ بائیں ہاتھ سے دھوئیں، لیکن اگر آپ دائیں ہاتھ سے بھی دھوتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وضو درست ہوگا۔ احمد وحید صاحب نے پوچھا اگر کسی عیسائی غیر مسلم کو پیسوں کی ضرورت ہو اور ان کو پیسے دیں تو کیا ثواب ملے گا؟ جی ہاں، ثواب ملے گا، انسانیت کی مدد کرنے پر ثواب آپ کو ملے گا۔ عبدالعظیم المظاہری صاحب نے پوچھا اپنے گھر میں پڑی رہ کیا اس سے طلاق ہوگی؟ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو آن لائن پروگرام ہے کوشش کریں میراث کے مسئلے، دودھ کے رشتوں کے مسئلے اور طلاق کے مسئلے اس طرح سے نہ پوچھا کریں، اس کے لیے باقاعدہ کسی مستند دارالافتاء سے رجوع کریں، وہاں باقاعدہ تحریری سوال نامہ جمع کرائیں اور اس کا تحریری فتویٰ لیا کریں۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ طلاق کے الفاظ ہوتے ہیں، ان طلاق کے الفاظ پر باقاعدہ غور کرنا پڑتا ہے۔ یہاں جو کہا ہے کہ اپنے گھر میں پڑی رہے، اس میں شوہر سے پوچھا جائے گا کہ نیت کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا۔ اگر تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری نیت یہ کہ میں اس سے تنگ ہوں، یہ کچھ عرصہ وہاں پر رہے اور یہ مجھے تنگ کرتی ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے گھر پر رہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں تو کوئی طلاق کی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے گھر میں پڑی رہے سے یہ مراد ہے کہ میرے سے تمہارا تعلق ختم ہو گیا، میں نے تم کو جدا کر دیا ہے، اب تو میرے گھر کے اندر نہیں آ سکتی، اپنے گھر میں پڑی رہے کیونکہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اگر یہ نیت ہے تو پھر ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ اس لیے اس سے شوہر کی نیت پر دار و مدار ہے، شوہر اپنی نیت بتائے کہ اس کا ارادہ کیا تھا۔ قاری عمر دین صاحب نے پوچھا میری شادی نہیں ہو رہی، 5 سال ہو گئے، پہلے ہوئی تھی طلاق ہو گئی، قطر میں پولیس کی اچھی پوسٹ پر ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ابھی میں نے 2-3 سوال پہلے ایک وظیفہ اور طریقہ کار بتایا ہے، اس کے اوپر عمل کریں۔ سلمان تقی صاحب نے پوچھا کیا ماں اپنا ورثہ زندگی میں بانٹ سکتی ہے؟ دیکھیں ماں یا باپ اپنا مال اور جائیداد اپنی زندگی میں اگر بانٹنا تقسیم کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن شرعاً ان پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات اولاد اپنے والد کو یا والدہ کو تنگ کرتی ہے کہ ہمیں ہمارا حق دو، تو بھائی جب تک والد زندہ ہے اولاد کا کوئی حق نہیں ہے، وہ سارا کچھ جس نے کمایا باپ اسی کی ملکیت ہے۔ یہ جو بیٹا کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دے دو، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ باپ مرے گا تو پھر اس کے بعد بطور میراث کے تمام وارثوں کو جائے گا، والدہ کا انتقال ہوگا تو بطور میراث بطور ترکہ و جائیداد کے تمام اولاد کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ جب تک ماں زندہ ہے وہ اپنے مال کی تنہا خود مالکہ و مختار ہے، جب تک باپ زندہ ہے وہ اپنے مال کا خود مالک و مختار ہے۔ تاہم اگر کوئی ماں یا کوئی والد اپنی ذاتی مرضی سے اپنی قلبی خوشی سے مال اپنے بیٹوں میں اولاد میں تقسیم کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، البتہ اس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ تمام اولاد کو برابر برابر دیں، اور اگر لڑکے کو 2 حصے لڑکی کو 1 حصہ میراث کی طرح دینا چاہیں تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔
आसिम साहब ने عمان سے पूछा سود کے بارے میں سنا ہے کہ 36 دفعہ زنا سے زیادہ بدتر ہے, کیا ایسی حدیث ہے؟ اگر ہے تو بتا دیں. جی ہاں, احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے. اس لیے سود بہت بڑا سنگین ترین جرم ہے, اس لیے اس سے بچنا اور احتراز کرنا انتہائی ضروری ہے. جواد سلمان صاحب نے پوچھا امام فرض نماز کے بعد دعا کراتے ہیں, کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں, بالکل ثابت ہے. فرض نماز کے بعد دعا کرنا تمام احادیث سے ثابت ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے جو سب سے زیادہ قبولیت کا موقع ہے وہ فرض نماز کے بعد کا موقع ہے, لہذا دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ساری زندگی میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کے بغیر اٹھ کر کے چلے گئے, یہ کبھی بھی نہیں ہوا. ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا مانگی ہے. بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ اور چہرہ مبارک لوگوں کی طرف, نمازیوں اور مصلیوں کی طرف پھیر دیا کرتے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنا رخ کیوں پھیرتے تھے؟ سوائے اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے تاکہ صحابہ کرام بھی دیکھ لیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیہ کلمات ارشاد فرما رہے ہیں تو صحابہ بھی کلمات دعائیہ ارشاد فرمائیں اور دعا کر لیا کرے. تو دعا ثابت ہے اور دعا کے کلمات بھی احادیث کے اندر آئے, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا, یہ سب کلمات. البتہ ایک چیز ثابت نہیں ہے, یعنی یہ بات تو ذہن کے اندر رکھیں کہ دعا ثابت ہے, اور اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں تو امداد الفتاوی میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے لکھا ہے کہ یہ ہاتھ اٹھانا بھی دعا کے لوازمات اور آداب میں سے, لہذا ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہو گیا, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور چونکہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور صحابہ کو ترغیب دی ہے, لہذا اجتماع بھی ثابت ہو گیا. کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ یہ کام نہ کریں جبکہ وہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر رہے ہیں, صحابہ بھی کر رہے ہیں, لہذا اجتماع بھی ثابت ہو گیا. اب دو باتیں ایسی ہیں جو ثابت نہیں ہیں, وہ یہ کہ اونچی آواز سے امام دعا کرائے اور پیچھے والے سارے آمین 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 بول رہے ہوں, یہ ثابت نہیں ہے. اور دوسری بات, ایک وقت میں شروع کرنا اور ایک ہی وقت میں ختم کرنا, یہ بھی ثابت نہیں ہے. ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے, اجتماعی دعا تو خود بخود ہو جائے گی, لیکن ہر ایک کوئی اپنے طور پر شروع کرے اور اپنے طور پر ختم کرے. تاہم اگر کہیں کوئی امام بلند آواز سے دعا کراتا ہے تو حکمت کے ساتھ, پیار اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اس کو سمجھا دیا جائے. اس کو ایشو بنانا, فتنہ قائم کرنا, یہ درست نہیں ہے. آپ ایک مرتبہ سمجھا دیں, وہ عمل کر لیں, ٹھیک ہے, نہ عمل کریں تو اس کے پیچھے آپ لٹھ لے کر کے نہ دوڑ پڑیں اور اس کو ایشو نہ بنائیں, جیسا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں. اس سے بچنا ضروری ہے. سلیم صاحب نے پوچھا کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھایا کرتے تھے؟ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے سے پہلے, اور بعض احادیث سے جمعے کے بعد کا پتہ چلتا ہے, تو دونوں طرح سے کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. احمد بھائی صاحب نے پوچھا ایسے گناہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں, اب ان سے ملنا ممکن نہ ہو تو کیا صورت ہے تلافی کی؟ اگر تو حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے کو مالی قسم کے گناہ اور حقوق ہیں, کسی سے آپ نے پیسہ لیا تھا جو آپ نے نہیں دیا, تو پھر آپ ان کے وارثوں کو تلاش کریں اور شرعی وارثوں تک پہنچائیں, اور اگر شرعی وارث بھی نہیں مل رہے تو پھر اتنی ہی رقم آپ صدقہ کر دیں. اور اگر ایسے حقوق العباد ہیں جیسے غیبت, گالی یا کچھ اور آپ نے مارا تھا یا پیٹا تھا, تو اب اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کریں اور ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کا اہتمام کریں. ایوب صاحب نے نواب شاہ سے پوچھا اگر کوئی لا علمی میں عدت گزارے بغیر نکاح کر لے تو کیا حکم ہے؟ نہیں, عدت تو ٹائم پیریڈ کے گزرنے کا نام ہے. اگر عدت گزر چکی ہے یعنی اس کا ٹائم گزر چکا ہے, جیسا کہ طلاق کی عدت ہے 3 ماہواریاں, تو اگر 3 ماہواریاں ہو چکی ہیں, اس کا ٹائم گزر چکا ہے, تو پھر عورت کی عدت گزر گئی. اور اگرچہ عدت کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھے, گھر سے باہر نہ نکلے, لیکن اگر اس طرح اس عدت میں باقاعدہ وہ نہیں بیٹھی اور ٹائم گزر گیا تو عدت گزر گئی ہے, عدت مکمل ہو گئی, 3 ماہواری اگر گزر گئی, اب عورت جہاں چاہے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن اگر سوال کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے عدت کا ٹائم پیریڈ ہی نہیں گزرنے دیا, یعنی طلاق ہو گئی 3 طلاقیں, اور اب عدت 3 ماہواریاں گزرنے سے پہلے کہیں نکاح کرتی ہے, تو پھر یاد رکھیں کہ یہ نکاح شرع نہیں ہوگا, کیونکہ عدت کے دوران میں کیا گیا نکاح شرع نہیں ہوتا. یہ اصول اور یہ واضح مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں کہ عدت کے دوران میں جو نکاح ہوتا ہے وہ شرع نکاح باطل ہے, ناجائز ہے, وہ نکاح نہیں ہوا کرتا. عابد صاحب نے پوچھا کہ میری خواہش ہے کہ پروگرام میں خواب کی تعبیر کا بھی سیشن رکھیں. جی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی اس خواہش کو پورا کر سکیں.
فی الحال تو سوالات اور مسائل ہی اتنے زیادہ آیا کرتے ہیں کہ ایک نشست میں انہی سوالات اور ان کے جوابات کو پورا کرنا ہی عام طور پر ممکن نہیں ہوا کرتا۔ فرح ارشاد صاحب نے پوچھا اگر بیوی کی وفات ہو جائے تو کیا شوہر اس کا منہ دیکھ سکتا ہے، اور اسی طرح بیوی شوہر کا؟ جی ہاں، منہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا منہ دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ یاد رکھیں کہ غسل دینے کا جہاں تک معاملہ ہے تو غسل کے اندر شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ اگر مؤذن اذان میں غلط کلمات پڑھ لے تو کیا اس اذان کو دہرانا ہوگا؟ اذان میں غلط کلمات سے کیا مراد ہے، کس طرح کی غلطی؟ اگر تو تجوید وغیرہ کی غلطی ہے تو بس اب اذان ہو گئی، البتہ مؤذن صحیح تجوید والا مقرر کرنا ضروری ہے، اور اگر کچھ اور مراد ہے غلط کلمات تو ذرا اس کی وضاحت کریں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ عارف معاویہ صاحب نے پوچھا ہے قضا شدہ نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ بتائیں، قضائے عمری کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں قضائے عمری کے نام سے تو الگ سے کوئی نماز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی ہے تو پھر قضا ادا کرنا ضروری ہے، اور جتنی نمازیں قضا ہوئی ان سب نمازوں کو ادا کرنا شرعاً لازم ہے، اور یہ فریضہ اس وقت تک مکمل آپ سے ساقط نہیں ہوگا جب تک کہ آپ وہ نماز ادا نہ کر لیں۔ درس قرآن حسن صاحب نے پوچھا ساہیوال قتل کیس کو آپ شریعت کی روح سے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں ساہیوال کے اندر جس انداز میں فیملی جو سڑک پر جا رہی ہے، ساہیوال میں فیملی کو جس انداز میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، اسلام شریعت کی روح سے اور کسی بھی مہذب ملک کے قانون کی روح سے اس طرز عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ حرام طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، ناجائز طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی قوانین والا ملک ہے یا کوئی وحشی قبائل پر مشتمل جنگل کے قانون والا کوئی جنگلی علاقہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ ان صفاک درندوں کو قانون سے ماورا اور بالا تر ہو کر کے ایسا قدم اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا اس ملک میں ادارے نہیں ہیں؟ کیا عدالتیں نہیں ہیں؟ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اولاً تو اس بات پر اس وقت پورے کے پورے میڈیا اور حالات پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ مجرم تھے یا نہیں تھے، اور ظاہری طور پر یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ مجرم نہیں تھے۔ اگرچہ ہم کوئی قطعی طور پر بات نہیں کہتے، لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ، ہم کورٹ کے اندر اور تحقیق کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں گے، لیکن اس وقت جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ مجرم نہیں تھے، عام فیملی ہے جو کسی شادی کی تقریب کے اندر جا رہی ہے، اور ظاہری طور پر جو طرز اور انداز ہے، کیا دہشت گرد خواتین کو، بچیوں کو، بچوں کو اس طریقے سے گاڑی کے اندر لے کر کے سفر کیا کرتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن چلو 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ جناب یہ دہشت گرد تھے، تو کس نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ چھوٹے بچے موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، ایون کہ کوئی بھی نہ ہو تو مجرم اگر سڑک پر جا رہے ہیں اور آپ گولیوں کا نشانہ بنا لیں اور برسٹ چلا دیں اور ان کو اندھے طرز اور طریقے کے ساتھ آپ ان کو قتل کرتے چلے جائیں، اس کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟ یا تو یہ بولیں اس ملک میں عدالت کوئی نہیں ہے، اس ملک میں قانون کوئی نہیں ہے، کورٹ نہیں ہے، جج صاحبان نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے، اس ملک کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، اور کوئی وحشی قبائل پر مشتمل کوئی جنگلی لوگ یہاں پر رہے، یا تو یہ بات کر لیں۔ لیکن اگر یہ ملک ہے، اس کا دستور ہے، اس کا آئین ہے، اس کا قانون ہے، یہاں پر ادارے موجود ہیں، یہاں پر کورٹس اور عدالتیں اور جج موجود ہیں، وکلا کا ایک پورے کا پورا پروسیس اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر موجود ہے، تو پھر ان تمام باتوں سے ماورا ہو کر کے، بالا تر ہو کر کے یہ کام کیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ بدترین اور بھیانک اور سفاکی پر مشتمل جرم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسا دل خراش واقعہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی لوگ آنسو بہا رہے ہیں، گھروں کے اندر خواتین تک متاثر ہو گئی ہیں، اور اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی کہ کسی بھی وقت، کسی بھی سڑک پر، کسی بھی فیملی کے ساتھ دوران ٹریولنگ، سفر کے دوران یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اب تو کسی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور میں ایک بات ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ پہلا موقع نہیں ہے، ہم کئی دفعہ
پنجاب کے اندر بالخصوص اور اندرون سندھ میں بھی، کراچی میں بھی، کئی سارے علاقوں کے اندر بھی ہم یہ بات سنتے رہے ہیں کہ مختلف اداروں یا مختلف پولیس کے محکموں کے افراد کی طرف سے اس طرح کے مقابلے کیے گئے ہیں اور ان پر عوام الناس نے شکوک کا اظہار کیا ہے، تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، نہ صرف یہ کہ ان کی مؤثر اور منصفانہ اور بے لاگ اور صحیح تحقیق اور JIT تشکیل دی جائے، بلکہ اس ادارے نے یعنی پنجاب کے اندر اس محکمے نے، اس محکمہ پولیس کے شعبے نے جو بھی دیگر مقابلے کیے ان کی بھی منصفانہ تحقیق ہونی چاہیے۔ اور اس ملک کے اندر ادارے ہیں، قانون ہے، اس ملک کے اندر عدالتیں موجود ہیں۔ کون یہ کہہ سکتا ہے، کون سا مسلمان، کون سا شریف النفس، کون سا صاحب بصیرت عالم دین یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو چھوڑ دو؟ ہم نے کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجرم ہے چوک پر لٹکاؤ، اگر کوئی مجرم ہے بائی دا کورٹ اسے سزا دو، اگر اس کی قانون کے طور پر، شریعت کے طور پر سزائے موت بنتی ہے تو سزائے موت دو۔ بلکہ ہم اس بات کا مطالبہ کرنے والے رہے، اب مجھ سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ پاکستان میں جب پھانسی کی سزاؤں کو ختم کیا گیا تھا تو آپ کا یہ خادم بھائی بھی انہی لوگوں میں اور انہی دینی طالب علموں میں شامل تھا جو بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہا تھا کہ پھانسی کی سزائیں شروع کی جائیں۔ کتب علیکم القصاص، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ بار بار وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کے نظام کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے انسانیت کے لیے حیات اور زندگی ہے۔ حیات جاودانی کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی کو اسی وقت مل سکتی ہے جب کہ قصاص کا نظام نافذ ہو۔ یہاں پر پھانسی کے نظام کو ایک وقت میں روکا گیا تھا۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی قاتل ہے، اس نے کسی کو قتل کیا تو اس کو پھانسی نہ دی جائے؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ کون اس کی تائید کر سکتا ہے؟ تو ہم بار بار یہ بات کہتے رہے اور مطالبہ کرنے والوں میں شامل تھے، جتنے مجرم ہیں، جو مجرم ہے اس مجرم کو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق بائی دا کورٹ سزا دی جائے اور لازمی دی جائے۔ لیکن یہ طریقہ کار اختیار کرنا کہ ایک فیملی جا رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مجرم نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مجرم ہیں 2 منٹ کے لیے تسلیم بھی کر لیا جائے تو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ سڑک پر جاتی ہوئی اس فیملی کو گاڑی کے اندر ان کو گولیوں کے برس چلا کر کے مجرمانہ انداز کے اندر آپ قتل کر لیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح کا طرز عمل ہے؟ اور میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے بھی کہ فوری طور پر اس کا سدباب کریں، ورثاء کو دلی طور پر مطمئن کر دینے والا قدم اٹھائیں۔ عارضی بیانات نہیں، ہم مذمت کرتے ہیں، ہم معاوضہ دے دیں گے، اس طرح کی باتیں کرنا مزید ڈھونگ رچانے کے مترادف ہے، اس طرح کی باتیں کرنا مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ ایسی فیملی اور عام مسلمانوں اور عام اہالیان پاکستان اس کو کھلواڑ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ ہم معاوضہ دے دیں گے، عجیب و غریب بات ہے، یعنی قتل کر دو اور بچوں کے سامنے ان کے والدین کو مار لو۔ ہر شخص اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھے، اس کی فیملی ہے اور اس کے بچے اس کے ساتھ ہیں، اور لاشیں کس طرح سے مل رہی ہیں؟ ماں مرتے مرتے اپنی بچیوں کو اپنی آغوش میں لے رہی ہے اور وہ اپنی گود کے اندر۔ اور اسی طرح ہوا جو رپورٹس اور جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ماں نے اپنے جسم پر گولیاں برداشت کی اور اپنے بچوں کو زخمی تو ہونے دیا، اپنے بچوں کی جان بچا کر کے گئی۔ ماں کی ممتا اس وقت کس حالت میں ہوگی، کیا حالت ہو رہی ہوگی؟ ہر شخص اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھے، اپنے دل دماغ سے سوچے اور اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر کے سوچے۔ اور پھر جب یہ حادثہ ہو جائے تو کوئی آفیشلز آئیں اور وہ پریس کانفرنس کے اندر آ کر کے کہیں ہم ان کو پیسے دے دیں گے، یہ مزید مذاق بر بالائے مذاق ہے، یہ مزید ڈھونگ رچانے کے مترادف ہے۔ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے، عوام الناس کو مطمئن کر دینے والی صحیح تحقیق اور ورثاء کے دلوں پر صحیح مرہم رکھنے والی تحقیق اور انصاف کے تمام تر تقاضے پورے نہ کیے گئے تو یہ واقعات حکومتوں کو بھی لے ڈوبا کرتے ہیں اور یہ واقعات انتہائی خطرناک ثابت ہوا کرتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے آج کے اس پروگرام کے اندر بھی کہ اس واقعے کی صحیح منصفانہ تحقیق بھی کی جائے اور اس طرح کے ظالم سفاک درندوں کو فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس میں تاخیر اور ڈیلے نہ کیا جائے۔ انصاف کی انگریڈینٹس یہ ہے، انصاف کے اجزائے ترکیبیہ اور جسٹس کی ڈیفینیشن یہ ہے، وہ نظر آنا چاہیے،
وہ فوری ہونا چاہیے اور وہ قوم کے سامنے ہونا چاہیے. اور جب اس طرح کا انصاف سامنے آئے گا لوگ مطمئن ہوں گے, لوگوں کو اپنی حکومت وقت پر بھی اعتماد ہوگا. عدالتوں پر اگر اعتماد کو اور کانفیڈنس کو ریسٹور کرنا ہے, بحال کروانا ہے, حکومت کو اگر اپنے آپ پر اعتماد بحال کروانا ہے, تو ان محکموں کے اندر اس جیسی کالی بھیڑیوں کے خلاف آپریشن کریں اور ان کو اپنے محکموں سے بھی نکالیں. اور نہ صرف یہ کہ نکالیں, قتل عمد ہے, جان بوجھ کر انہوں نے یہ کام کیا ہے, اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد ان کو بھی سزائے موت دی جائے, تاکہ عوام الناس کے سامنے اور آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے سے عبرت پکڑے اور سبق حاصل کرے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آج کے اس پروگرام میں جتنی باتیں کی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی نشست میں آپ کے انہی سوالات کے جوابات پر اتفاق کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر اگلے اتوار کو آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.